ارباب ذی وقار انسان کا جو نام ہوتا ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. بزرگوں کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ، قرآن کے نام پہ انسان کا نام ہونا چاہیے. کیونکہ نام کی، انسان کے نام کی جو امپیکٹ ہے، جو تاثیر ہے، وہ انسان کے کردار پر بھی پڑتی ہے. اور پھر ایک یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ نام اچھا ہو تو انسان کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. اب کسی بدمعاش کا نام شریف رکھ دیا جائے یا کسی بے توقیر شخص کو مشرف کہہ دیا جائے یا کسی بے ہدایت بندے کا نام رشید ہو جائے تو وہ ان ناموں کی وجہ سے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. نام تو اچھے ہیں لیکن کردار بھی ساتھ اچھا ہونا چاہیے. سعد کا نام بہت مبارک نام ہے. سعد کا معنی ہے برکتوں والا، بلند اقبال والا، سعادتوں والا، خوش بختی اور خوش نصیبی والا. نام اچھا ہے، نام کا مطلب بھی اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں کردار بھی بہت بلند رکھا ہے. اصل بات کردار کی ہوتی ہے، انسان کے اخلاق کی، کردار کی. اور وہی دنیا انسان کی زندگی عارضی ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ عام انسان، عام مومن ہو، بہت بڑے عہدے پہ ہو، دنیا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بہت بڑے عہدے پہ ہو، ایک دن اس نے ختم ہو جانا، چلے جانا. لیکن جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ انسان کا اخلاق اور اس کا کردار باقی رہ جاتا ہے. اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو اچھا کرے، اپنے اخلاق کو اچھا کرے، چاہے اپنے لوگوں کے سامنے اس کی جو ہے وہ تعریف، اس کی یاد وہ دیر تک نہ کرے. میں حضرت سعد کے متعلق آپ کو چند چیزیں گوش گزار کروں گا. ان کو موضوع سخن بنانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد ایک جمعہ آئے گا، یہ ذی الحجہ کے آخری جمعوں میں سے ہے. اور حضرت سعد بن عبادہ کی شہادت بھی ذی الحج کے آخری دنوں میں. اور اس بنیاد پہ آپ نے بہت کم نام سنا ہوگا اور بہت کم ان کا ذکر سنا ہوگا. بڑے بڑے جلیل القدر مشہور صحابہ کا آپ ذکر سنتے ہیں، تو ان کا ذکر بھی میں آپ کو سنا دوں، ان کی جو شان ہے وہ بھی آپ کو سنا دوں. صحابہ کا ذکر سننے سے اور ان کی شان کا مقام سننے سے انسان کے ایمانی جذبے بڑھتے ہیں، بشرطے کہ انسان توجہ سے بیٹھا ہو اور انسان کچھ حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہو. تو ان کی جو قرآن میں اور جو احادیث میں ان کے فضائل آئے، سب سے بڑی بات ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، 26 اور 27 میں ایک آیت کریمہ، دو آیت کریمہ نازل ہوئی جو حضرت سعد بن عبادہ کے، سعد بن معاذ کی فیور میں نازل ہوئی. حضرت سعد بن معاذ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور حضرت سعد مدینہ طیبہ کی رہائشی ہیں، انصاری صحابی. مکہ میں نہیں گئے، یہ مہاجر صحابہ میں سے نہیں ہے بلکہ انصار صحابہ میں سے. اور سعد بن معاذ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو 12ویں سال، نبوت کے اعلان کے 12ویں سال، ابھی ہم مکہ پہ پاک میں تشریف فرمائے تو لوگ باہر سے حج کرنے کے لیے آتے تھے. باہر سے جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکم ہو چکا تھا کہ آپ تبلیغ کریں، تو آپ ان وفود کو، ان باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. 12 لوگ آئے 12 نبوی میں، یعنی نبوت کے 12ویں سال میں 12 لوگ مدینہ سے مسلمان حج کرنے کے لیے آئے، کیونکہ مدینہ میں یہودی زیادہ آباد تھے اور یہودیوں نے پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کس بستی میں آئیں گے اور ان کی نشانیاں کیا ہوگی اور ان کا پیغام کیا ہوگا. اصل تورات و انجیل میں یہ ساری باتیں موجود تھیں، لہذا وہ جانتے تھے. 12 لوگ آئے اور وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت فرمائی اور بیعت کر کے اسلام قبول کیا، اور وہاں سے حج کرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے. اور ساتھ انہوں نے ایک ڈیمانڈ بھی رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ بڑا زرخیز ہے. مدینہ، یثرب نام تھا، بھی مدینہ تو بنا نہیں تھا، یثرب نام تھا، وہ علاقہ بڑا زرخیز ہے، لوگ اتنے ہٹ دھرم نہیں ہیں کہ بات مانتے ہیں. آپ ایسا فرمائیے کہ ایک مبلغ، اسلام کا مبلغ ہماری اس طرف بھیج دیجیے. ایک اسلام کا مبلغ، ایک قاری، ایک عالم، ایک مبلغ ہمارے ساتھ روانہ کر.
یہ قسمت حضرت سیدنا موسیٰ بن عمیر کی تھی. حضرت موسیٰ بن عمیر وہ صحابی رسول ہیں جن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی. سبحان اللہ. مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ وہ جلیل القدر اور خوش قسمت صحابی ہیں جن کی شکل مبارک ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. اور اتنے امیر کبیر یہ مصعب بن عمیر اتنے امیر تھے، مکہ پاک کی دھرتی میں اتنے امیر تھے کہ یہ جس قسم کی خوشبو لگاتے تھے پورے مکہ میں کسی کے پاس وہ خوشبو نہیں ہوتی. اور جب مصعب بن عمیر کسی گلی سے نکل کے آ رہے ہوتے تھے تو لوگ دیکھے نہ دیکھے، پہچانے نہ پہچانے، خوشبو کی وجہ سے لوگ پہچانتے تھے کہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے. اتنے جلیل القدر صحابی تھے، اتنے امیر تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا، اسلام بندے کو امیر نہیں کرتا، اسلام بندے کو دل کا امیر کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، دل کا امیر کرتا ہے. اسلام قبول کیا، یہ پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کی ان کی شغل ہے. لیکن جب مسلمان ہوئے تو یہ مصعب بن عمیر ہے، جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو تن پہ کفن کے لیے چادر ہی نہیں ہے. اللہ، ایک چھوٹی سی چادر میں انہیں جو ہے وہ کفنایا گیا. بلکہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء حضور کے چچا جان کے ساتھ ان کو شریک کیا گیا، قبر میں بھی شریک کیا گیا، قبر بھی اکٹھی بنائی گئی. مصعب بن عمیر بھارت ان کو مبلغ بنا کے حضور نے مدینہ میں روانہ فرمایا. حضرت مصعب بن عمیر مدینہ طیبہ میں یثرب میں چلے گئے. ابھی یثرب یعنی پرانا نام ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لوگ بات سنتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے. تو کسی نے انہیں تو کہا کہ یار آپ ایسا کریں کہ آپ حضرت یہ سعد جو ہے یہ ایک قبیلہ کے سردار ہیں، ان کے قبیلے کا نام جو ہے وہ اوس، یہ اوس قبیلہ کے سردار ہیں، آپ ان کے پاس جائیں ذرا، ان کی بات ان کو کہیں. اگر حضرت سعد جو ہے مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا. آپ مسلمانوں، یہ وہ وقت تھا جب ایک ایک لوگ بندے کو مسلمان کرنے کے لیے کتنی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک ایک بندے کو مسلمان کرنے کے لیے. حضرت مصعب بن عمیر تو اسی کام کے لیے آئے تھے، وہ چلے گئے. جب وہ گئے نا حضرت سعد کے پاس تو ان کو اسلام کی دعوت دی. اللہ ایک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اسلام آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، ساری باتیں بتائیں. اور بتانے کے بعد خود حضرت مصعب بن عمیر کے جو تاثرات ہیں وہ دیکھیں. ابھی وہ نہیں بولے، حضرت سعد کے اوپر اسلام پیش کیا. ظاہر ہے جب آپ کسی کو کوئی اپنا مدعا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا تو آپ اس کو کوئی بات بتاتے ہیں. تو آپ نے جب یہ بات بتائی نا کہ اسلام قبول کیجئے تو آپ نے اسلام کی شان بتائی. تو سننے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر انہوں نے ایک جملہ کہا جو سنہری روپ میں لکھنے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں کہ فَعَرَفْنَا وَاللَّهِ فِي وَجْهِ الْإِسْلَامَ قَبْلَ أَن يَتَكَلَّمَ. حضرت مصعب بن عمیر فرماتے جب میں نے ان کے اسلام کی دعوت دی نا تو اللہ کی عزت کی قسم میں نے ان کے چہرے پہ اسلام کے تاثرات ان کے بولنے سے پہلے دے دیے. ان کے بولنے سے پہلے مجھے پتا چل گیا کہ یہ شخص مسلمان ہو جائے گا. انسان کو پتا ہوتا ہے نا، سامنے والے کی فیس ریڈنگ سے بھی بہت ساری چیزیں بندے کو سمجھ آ جاتی ہیں. چہرے سے بندے کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. بعض وقت بولا نہیں جاتا لیکن انسان کے جو تاثرات ہوتے ہیں، چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں، ان سے ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. حضرت مصعب بن عمیر دعوت دینے کے بعد اس کا جواب سننے سے پہلے خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم پہچان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کروا دی. تو اس نے آگے سے بولا ہی نہیں. اٹھے، غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اور لباس تبدیل کرنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کلمہ شہادت پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو گیا. اتنی سی تاریخ ہے. اور پھر یہ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے بھلا؟ جب یہ کام ہو رہا تھا آپ کی اس وقت عمر 31 سال. کتنی؟ 31 سال. 31 سال کا بندہ نوجوان ہوتا ہے، اپنی جوانی کے عروج پہ ہوتا ہے. اور جوانی کی بعض اوقات انسان کو جوانی مست کر دیتی ہے اور انسان جدھر منہ آتا ہے انسان اٹھا کے چلا جاتا ہے. نہ اس کے لیے کوئی رکاوٹیں ہیں دینی، نہ اس کے لیے کوئی قانونی رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. لیکن حضرت سعد وہ صحابی ہے 31 سال کی عمر میں جب پہلی دفعہ ان کے سامنے اسلام حضرت مصعب بن عمیر نے پیش کیا تو وہ فوراً اسلام ہونے کو. اب جب اسلام قبول کیا تو پھر
اس کے بعد اسلام بندے کو سکون سے بستر پہ اور قالینوں پہ، ایرانی قالینوں پہ اور صوفوں پہ سونے کے لیے اسلام نہیں درس دیتا۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیری قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ پھر اسلام جو ہے یہ بندے کو قالین بچھا کے نہیں دیتا کہ تو سو جا، اسلام کہتا ہے چل اٹھ نکل، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ پھر اسلام کہتا ہے چلو اسلام کا جھنڈا لے کے پھر دنیا پہ جا جاؤ۔ نماز پڑھنی بھی آسان ہے، بہت آسان ہے، تسبیح پھیرنی بھی آسان ہے، فقیری کا دعویٰ کرنے میں بھی آسان ہے، یہ ساری چیزیں آسان ہیں، لیکن اصل چیز ہے وہ ہے انسان کا جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف۔ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی میں کو ختم کر دے اور پھر تلوار کے ساتھ اسلام مخالف کو کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں آ جائے۔ اسی سے انسان کی عزت اور عروج ہے۔ یہی علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، یہی قرآن و حدیث کا نچوڑ بھی ہے۔ جہاد میں اکثر جہاد کی بات کرتا ہوں، اکثر کہ جہاد جب سے چھوڑا ہے نا ہم نے، جہاد سننا بھی چھوڑا ہے، بولنا تو چھوڑ ہی دیا ہے، سننا بھی چھوڑ دیا، جہاد کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو حالات ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سامنے ہمارے مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے۔ ملک کی تو بدامنی ہے ہی ہے۔ فلسطین کے بچوں کا حال آپ دیکھیں، فلسطینی بچوں کا حال دیکھیں۔ اور ایک وہ وقت تھا، ذرا سنیے، حضرت غزوہ خندق کا موقع تھا، غزوہ خندق میں ہی آپ کو ایک تیر لگا تھا۔ غزوہ خندق کا موقع تھا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مشورہ کیا تھا نا کہ کیسے جنگ لڑی جائے، اور غزوہ خندق اتنی شدید حملہ تھا کافروں کا کہ 10,000 کا لشکر پورے عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے حملہ کرنے آئے تھے، اور اس نیت سے آئے تھے کہ مسلمانوں کو ایک بھی مسلمان ہم نہیں چھوڑا، سب کو ختم کر کے جائے۔ اس نیت سے مکہ سے نکلے تھے وہ۔ جنگ خندق میں 5 ہجری تھی۔ تو جب یہ جنگ خندق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اس موقع پہ سنیے ذرا، اس موقع پہ ایک تو صحابہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی نا، دوسرا آپ نے ایک اور مشورہ طلب کیا، آپ نے سب صحابہ کو بلایا، خصوصاً مدینہ میں جو سامنے اس کے لیے نمائندگی کے لیے حاضر ہوتے تھے انصار کی طرف سے، حضرت سعد بن معاذ ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار کیا خیال ہے، ان لوگوں میں ایک قبیلہ ہے بنی غطفان، یہ ہمارے مخالفین، اس بنی غطفان سے ہم کوئی معاہدہ کر لیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو ہم مدینہ کی کچھ آمدن دے دیں گے تو آپ کافروں کا ساتھ چھوڑیں تاکہ ان کی کمر ٹوٹے اور یہ جو ہے وہ ہماری جان چھوڑے۔ کیونکہ 1 مہینہ تک مدینہ کا محاصرہ رہا، 1 مہینہ تک، پورے 1 مہینہ کافروں نے جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کو گھیرے رکھا، 1 مہینہ پورا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تجویز دی، مشورہ دی، طلب کیا۔ تو اب حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کا حکم تو مانتے ہیں، سنیں ذرا، اگر یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہم یار بنی غطفان سے معاہدہ کر لیں اور ان کو مدینے کی آمدن دے دیں تاکہ وہ کافروں کا ساتھ چھوڑ دیں، تو فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے، وہی آئی آپ کی طرف، تو ہم تو وہی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ادب بھی ملوز خاطر دیکھیے، یا رسول اللہ اگر یہ آپ کی رائے ہے کہ ہم ایسا کر لیں، یہ آپ کی رائے ہے، تو پھر ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اگر تیسری صورت ہے کہ آپ ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، ہم سے مشورہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ بنی غطفان والے اور یہ مکہ والے کافر ہم سے ایک کھجور نہیں چھین سکتے تھے، یا تو پیسوں سے لیتے یا مہمان بنتے تو ہم ان کو دیتے، یہ تو عالم کفر میں ایک کھجور ہم سے نہیں لے سکتے تھے۔ اب تو ہم دین اسلام کے حق رستے پہ ہیں، اب ہم حق کے متبع ہیں، مسلمان ہیں، اب تو ہماری طاقت بڑھ گئی ہے، ہم ان کو کوئی کھجور کوئی پیداوار نہیں دیں گے، ہم ان کا تلوار سے مقابلہ کریں۔ جرأت و بہادری دیکھیے، یہ اصل میں یہ بات حضور نے اس لیے فرمائی تھی کہ میں دیکھوں ذرا صحابہ کرام ان کے جذبے مان تو نہیں پڑ گئے، ڈلے تو نہیں پڑ گئے، پورا مہینہ ہو گیا ہے کافر سر پہ بیٹھا ہوا ہے، آگے خندق ہے، آ تو سکتا نہیں ہے، کبھی کبھار حملہ ہوتا ہے، تو یہ کہ یہ صحابہ کرام لڑنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، یا یہ کچھ دل سے ماڑے تو نہیں پڑ گئے جہاد کی وجہ سے۔ جب یہ جواب سنا نا، فسر بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب سن کر اپنے صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا کہ یہ دیکھو میرے صحابہ کرام کا اتنا جذبہ، اب بھی کہ فرماتے ہیں یہ تو ایک کوڑی کھوٹی ہم سے نہیں لے سکتے تھے، عالم کفر میں ہم کافر تھے،
اس وقت بھی ہم سے اتنے ڈرتے تھے، اب تو ہم مسلمان ہیں، اب تو ان کو پیداوار کھجور نہیں دیں گے، باغ پھل نہیں دیں گے، بلکہ ان کا تلوار کے ساتھ مقابلہ ہے۔ یہ دیکھو اس روایت میں یا اس حدیث میں یا اس واقعے میں کیا درس ملتا ہے کہ آپ یا اسلام کی خاطر ڈٹ جائیں، حق کی خاطر ڈٹ جائیں۔ جب آپ حق کی خاطر ڈٹیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ایک اور موقع پہ یہ غالباً جنگ بدر کا پہلی جنگ کا موقع تھا، بہت سخت دن تھے، مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے سخت حالات سے مکہ سے لٹ پٹ کے مدینہ آئے تھے، مہاجر تھے سارے، ہر چیز ادھر رہ گئی تھی، ایک یہ، اور دوسرا مسلمانوں کے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا، تیسرا یہ تعداد بھی نہیں تھی، ساری صورتحال تھی ان کے ساتھ، لیکن جذبہ جوان تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا نا، تو آپ کو شاید یہ ذہن میں تھا کہ انصار اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید ان میں کچھ لوگ جو ہے مسلمان تو ہیں، لیکن ان کو وہ جہاد جو ہے وہ شاید اتنا شوق سے نہ کریں اور پیچھے بیٹھے رہے اپنے گھروں میں۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو جو انصار تھے ان کو بھی اور جو مہاجرین تھے ان کو بھی بلایا اور جنگ کے لیے مشورہ طلب کیا۔ جنگ بدر کی بات، پہلی جنگ کی بات ہوئی۔ اب پہلی جنگ میں جب سب بلایا گیا نا، حضرت سعد بن معاذ اپنے قبیلے اوس کی طرف سے حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو حضور علیہ السلام کو جو پیغام دیا نا اس وقت، اور جو بات اس وقت کی بھری مجلس میں، وہ آج بھی علماء، موٹیویشنل سپیکرز، بہت سارے جو سکالر ہیں وہ اپنی ہر تقریر کا حصہ بناتے ہیں جو انہوں نے بات کی تھی۔ اور وہ بات انہوں نے کیا کی تھی؟ صحابہ کے بدر کے موقع پر جب پوچھا گیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں بھائی تیار ہیں آپ جنگ کے لیے؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم دے یا رسول اللہ لما اردتا فنحن معک فوالذی باسک بالحق لو استعذرت بنا هذا البحر لخذنا معک ما تخلف منا واحد۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ جدھر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں چلے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ جدھر کا ارادہ آپ کرنا چاہتے ہیں اٹھے چلے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ فوالذی باسک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ دریا میں گھوڑے ڈال دے تو ہم آپ کے پیچھے دریا میں بھی گھوڑے ڈال دیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حکم کریں تو اپنے گھوڑوں کو، اپنے آپ کو دریا میں بھی اپنے ساتھ۔ اور ما تخلف منا احد، کوئی ایک بندہ بھی ہم میں سے انصار میں سے پیچھے نہیں بیٹھے گا۔ یہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے؟ جب وقت جہاد آیا تو انہوں نے کہا انت وربک فقاتلا ان ہؤلاء لقاعدون، تسی جانا تے تہاڈا خدا جانے، جہاد تہاڈا کم، اسی تے اتھے بیٹھے ہیں، اسی تے کھان پین والی قوم ہاں۔ ساڈا بھی کچھ حال ہی ہے، لنگر پکے تے سارے حاضر ہوندے ہیں، یہ تھوڑی جی تکلیف سننی پوے تے بندہ کہتا ہے ایک ہی نہیں آتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلیوں کا طریقہ ہے کہ ان ہؤلاء کا اتھے بیٹھے ہیں، لنگر آئے گا کھا چھوڑیا، آسمان تے منہ صلی نکلے اتریا وہ کھا چھوڑیا، اوکھا کم کرنا ہی نہیں۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی باری آئی تو انہوں نے جو جملہ بولا نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جدھر چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں حکم دیں کہ اس دریا میں، اس سمندر میں گھوڑے ڈال لیں تو ہم اس سمندر میں بھی اپنے گھوڑے ڈال لیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ نے یہ جملہ پہلے بولا تھا، اور اس جملہ کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جو پریشانی تھی نا کہ یار تھوڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اور ادھر کافر جو ہے 1000 کا لشکر جرار آ رہا ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، ادھر 313 ہے ٹوٹل، ساز و سامان تلواریں نہیں ہے لڑنے کے لیے، جو ایک پریشانی کا عالم تھا نا، اپنے صحابی کے اس جملے پہ اور اس گفتگو پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ کو داد دی۔ اور حضرت معاذ، سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی جنت کا بشارت دی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی جنت کی بشارت دی۔ حضرت سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استصواب رائے کے لیے چنا تھا۔ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، آپ نے پڑھ رکھا ہے اور سن رکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں آئے تو مسیح مساق مدینہ لکھا گیا تھا،
مدینہ کے یہودی اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں پہ امن قائم ہوگا، یہاں پہ امن رہے گا، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور کسی باہر سے آنے والے مخالف کا ہم دونوں مل کے مقابلہ کریں گے، یہودی اور مسلمان، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن خندق کے موقع پر جو اندر کے یہودی تھے جنہوں نے منافقت کی اور بغاوت کی، وہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کافروں کے ساتھ مل گئے۔ جب خندق ختم ہوئی، ایک مہینہ کی محاصرے کے بعد سخت ترین آندھی آئی، جکڑ آیا اور موسلا دھار قسم کا طوفان اور بارش آئی، اور جو خیمے لگائے ہوئے تھے کافروں نے، اللہ کی مسلمانوں کے لیے امداد نازل ہوئی، وہ اکھڑ پکھڑ گئے، اور بے سر و سمانی کے عالم میں وہ جو اتنی طاقت کے ساتھ یہ نیت کر کے آئے تھے کہ ایک بھی مسلمان نہیں چھوڑیں گے، سب کو ماریں گے، وہ سارے کے سارے ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ جب یہ اللہ نے بشارت دے دی نا، تو اب مسلمان واپس مدینہ پاک میں اپنے کاموں کی تیاری کے لیے جنگ سے واپس آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی کہ ابھی ہتھیار نہیں کھول لیے۔ کچھ بندوں نے کھول لیے تھے ہتھیار، کچھ نے نہیں کھولے تھے۔ وہی آ گئی کہ چلو سیدھا بنی قریظہ کی طرف، انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ توڑا ہے، چلو پہلے ان کی سرکوبی کرو، ان کی سرکوبی کرو۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور یہ بڑے امیر کبیر تھے، وحی بن اخطب جیسے بڑے بڑے یہودی ان کے سردار تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، بھائی ہتھیار نہیں کھولنے، ابھی ایک جنگ سے واپس ہے، اور اسی ساڑھے سال لیے جی تھوڑا جہا آرام کر لیے پھر چلا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور کا وقت ہو چکا تھا، بھائی اثر ادھر پڑیں گے، ادھر کسی نے اثر نہیں پڑنے۔ کچھ صحابہ نے زور ادھر پڑی تھی، کچھ نے زور بھی لیٹ کر کے بنی قریظہ کے مقام پہ جا کے پڑی تھی، بھائی ہم نے جنگ کرنی۔ گئے، محاصرہ کر لیا قلعے کا، کافی دن محاصرہ رہا، تیر و تلوار چلتے رہے۔ انہی دنوں میں تیر آ کے حضرت سعد بن معاذ کو لگا بازو میں، اور رگ کے اندر لگا، جس کی وجہ سے رگ کٹ گئی، اس کا علاج ہوتا رہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا وہ زخم داغا تھا، خود آپ نے اپنے نگرانی میں مسجد نبی میں سعد بن معاذ کو رکھا، اور آپ خود اس کا علاج کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہرحال جب یہ محاصرہ مسلمانوں کا جاری رہا، وہ قلعہ بند ہو گئے، ظاہر پہلے قلعے ہوتے تھے، دروازے بند ہو جاتے تھے، اندر جا نہیں سکتے تھے، جدید مشینری نہیں تھی، تو مسلمان باہر محاصرہ کے 14 دن کے محاصرے کے بعد یہودی آمادہ ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور ہم صلح اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ آپ کا اور ہمارا حکم ہوگا، یہودیوں کے کہنے پہ۔ اب بات سنیے ذرا، کیوں انہوں نے چنا تھا؟ اس لیے کہ سعد بن معاذ کا تعلق تھا بنی قریظہ کے ساتھ، یارانہ تھا، تعلق تھا، تجارت تھی، سارے ان کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا یہ ہمارا خیال رکھے گا، اس کو ہم اپنا حکم مان لیتے ہیں، جج مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے جج ہے، فیصلہ کرنے والا سعد بن معاذ ہے۔ اب حضور نے فرمایا ہماری طرف سے بھی سعد بن معاذ ہے، جیسا فیصلہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ جو یہ یہودی جتنے قلعہ میں بند ہیں نا، ان کے جو جوان ہیں ان سب کو قتل کر دے، جو عورتیں اور بچے ان کو قیدی بنا کے مدینہ میں لے دے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہمارا اپنا جج ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا ہمارا اپنا یا فیصلہ ہمارے حق میں دے گا۔ جب برادری کا رولا ہو تو ہم ایسے بندے کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں فیور دیتا ہے، جو ہماری رعایت کرتا ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی ذہن تھا، یہ ہماری رعایت کرے گا، ہمیں فیور دے گا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے تربیت حاصل کی ہو نا، وہ کبھی غلط رستے پہ نہیں چلتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دو۔ خندق کھودی گئی، اور جتنے جوان تھے 700-800 بنی قریظہ کے جوانوں کو مسلمانوں نے قتل کر کے اس گڑھ میں ڈال دیا، اور اللہ کا قرآن اس موقع پہ نازل ہوا۔ سنیے ذرا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کا ابتدائی طور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی اور اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ نے ان میں سے آدھوں کو قتل کر دیا، آدھوں کو آپ نے قیدی بنا لیا۔ یہ اللہ کی بھی یہی منشا تھی کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا۔ اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا تھا ان زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ابھی تمہارے پیر بھی مان کے نہیں پہنچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس خوشخبری دے دی کہ وہاں پہ بھی تمہیں فتح ہوگی جہاں بھی تم پہنچے نہیں ہو۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ
جب یہ فیصلہ کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس فیصلے پہ اعتراض کیا. دیکھیں جی یہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں جی بس سارے ہی ٹھیک ہے جی، بس ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے، یہ غلط بات ہے یہ وہ. حضرت سعد بن معاذ جب شہید ہونے لگے نا، شہید اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو تیر لگا نا اسی زخم کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے تھے. جب مسجد نبی میں آئے تو وہ زخم ان کا ٹھیک نہیں ہوا، رگ کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے خون زیادہ تھا. تو اب آخری وقت تھا تو انہوں نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ میں جتنی زندگی گزار چکا ہوں، 6 سال اسلام کی زندگی گزاری، 31 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 6 سال اسلام کے ساتھ زندگی گزاری، 37 سال کی عمر میں شہادت پائی. اور شہادت سے پہلے کہتے کیا ہے، یا اللہ میری زندگی کے جینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں تیرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں. مجھے سب سے زیادہ جو پسندیدہ مشغلہ ہے وہ قریش کے ساتھ جنگ کرنا ہے. یا اللہ اگر قریش کے ساتھ اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ. سنیے ذرا دعا، اگر قریش کے ساتھ تیرے محبوب کی خاطر اور جنگ کرنی ہے تو مجھے زندہ رکھ. اگر یہ جنگ ختم ہوگی اور میں نے اپنا حق ادا کر لیا تو یا اللہ مجھے اپنا لقاء، اپنا وصال عطا کر. ابھی یہ دعا کی، اللہ کے محبوب بھی یہ دعا سن رہے تھے. اللہ کے محبوب نے حضرت سعد بن معاذ کو اپنی جھولی میں ڈالا. سبحان اللہ، کرم نوازیاں دیکھے ہیں، وفا کی نہ تو کرم نوازی دیکھے. حضرت سعد بن معاذ کا آخری وقت ہے، فوت ہونے والے ہیں. حضور نے ان کا جو سر مبارک اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور اتنا اپنے سینے کے قریب کیا کہ جو بازو کا خون تھا نا وہ فوارے کی صورت میں نکل کے حضور کے چہرے اور داڑھی مبارک پہ بھی لگنے لگے. کچھ صحابہ نکلے قریب ہونے لگے کہ ہم یہ اس زخم پہ ہاتھ رکھ دیں یا حضور کی داڑھی مبارک کے آگے خون نہ لگے. حضور نے ان کو اور زیادہ قریب کر لیا، اور زیادہ قریب کر لیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی، آخری دعا دی. کیا وقت شہادت، سبحان اللہ کیسا مقدر ہے سعد بن معاذ تیرا ہے. وقت وصال ہے، موت آنے والی ہے، حضور کی جھولی ہے، دعائیں حضور کی ہیں. فرمایا اللہم ان سعدن قد جاہد فی سبیلک وصدق رسلک. اے اللہ یہ تیرا سعد جو ہے نا اس نے تیرے رستے میں جہاد کیا ہے، تیرے رسولوں کی اس نے تصدیق کی ہے، تیرے رسول کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے. اور وقد الذی علیہ وَأَقْبِلْ رُوحَهُ بِخَيْرِ مَا تَقَبَّلْتَ بِهِ الْأَرْوَاحِ. سبحان اللہ، یا اللہ یہ سال میں تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اس کی روح کا ایسا استقبال کر، اس کی روح کا ایسا استقبال کر کہ کسی اور کی روح کا اس طرح استقبال نہ ہو. سبحان اللہ، یہ ہے انعام. اصل تو وہ جہان ہے نا. تو جب بندہ اس جہان سے جانے لگے، سبحان اللہ، والی کونین، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جھولی میں سر انور ہے اور حضور کی دعا اور شفاعت اور سفارش نصیب ہو رہی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ وہ سلوک کر جو کسی اور کے ساتھ نہ، اس کے روح کا وہ استقبال کر جو کسی اور کی روح کا استقبال نہ ہوا ہو، کیونکہ اس نے تیرے رستے میں جہاد کیا اور تیرے رسول کے ساتھ محبت کی اور اس کی تصدیق کی. اب جب یہ دعا ملی نا، ادھر سے ظاہر ہے اسرائیل علیہ السلام بھی اپنے جلب میں اپنے استقبال میں آ چکے تھے. تو آنکھیں کھولی حضرت سعد نے، ایسے آنکھیں کھولی، سامنے رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیدار کیا. میں السلام علیکہ یا رسول اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو. آخری وقت ہے حضور کے صحابی کا، آخری وقت ہے اور اس کے زبان پہ سلام، درود و سلام. سبحان السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. آخری وقت بھی گواہی دی، شہادت پڑھی اور پھر روح قفس سے انسری سے پرواز کی. جب لوگوں نے جنازہ اٹھایا نا تو جنازہ بہت ہلکا تھا. بعض بندوں کا آپ جنازہ اٹھاتے کندھا دیا کریں، جنازوں کو کوشش کیا کریں جنازوں کو کندھا دیا کریں، اپنا ہو پرایا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا بہت بڑا ثواب ہے. ثواب کتنا ہے کہ جو بندہ چارپائی کو، میت کی چارپائی کو کندھا دے کے 40 قدم کو چل دے، 40 خطوہ کا ذکر ہے، خطوہ قدم کو کہتے ہیں عربی میں، 40 قدم وہ چل لے چارپائی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے، سارے گناہ معاف کر دیتے. 40 قدم. تو فقہا نے کہا کہ 40 قدم کیسے؟ کہ سب سے پہلے وہ دایاں پائندہ پکڑ کے 10 قدم ٹرے، پھر بایاں پکڑ کے پھر 10 قدم، پھر آگے آ جائے، پھر اگلا بایاں پکڑ کے 10 قدم، پھر پچھلا پکڑ کے 10 قدم، 40 قدم ہو گئے. وہ ساتھ چلتا رہے 40 قدم. اللہ تعالیٰ اس چارپائی کو، اب وہ گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. میت کس طرح گئے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آپ کے لیے یہ ہے کہ اب اگر آپ جنازے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ
40 कदम जनाजा उठा के चलने पे सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमाए। इस इबादत को अपनाइए। ये आपकी तकरीर का सब ये एक खुलासा है कि आप इस इबादत को अपनाइए। अब जब जनाजा उठा ना तो चार पे हल्की थी, मुनाफिक भी बीच में होते हैं, हर जगह होते हैं। उन्होंने कहा जी देखो जी, ये देखो इनका जनाजा बहुत हल्का है, ये इसलिए कि इन्होंने बनी कुरैजा का जो फैसला किया था ना वो गलत फैसला किया था। लोग जेब को ये करते हैं ना बाद में, मुनाफिकीन ने कहा इन्होंने गलत फैसला किया था इसलिए इनका जनाजा हल्का है। सुभान अल्लाह के बाबू ने फरमाया ये तो तुम्हारी अपनी परसेप्शन है ना, हर दिन आप सोचता है कि मैं जो बात कर रहा हूं वही ठीक कर रहा हूं। अल्लाह के बाबू ने फरमाया सुनो, इसलिए जनाजा हल्का नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने फैसला गलत किया, फैसला तो अल्लाह की मंशा के मुताबिक किया इन्होंने। इसलिए जनाजा हल्का है कि 70,000 फरिश्ते आज से पहले जमीन पे आए ही नहीं थे, वो स्पेशली हजरत साद बिन मुआज का जनाजा उठाने के लिए आ जाए। साद बिन मुआज का जनाजा उठा के जा रहे हैं और इसलिए जनाजा हल्का होता है। और ये एक निशानी है, अगर जनाजे चारपाई हल्की हो ना तो ये समझे कोशिश करें उसका जनाजा भी पढ़े, उसके लिए दुआ भी मांगे, उसके चारपाई के साथ भी जाए, वो बख्शी हुई होती है। क्योंकि जनाजा हल्का होना फरिश्तों की इमदाद के साथ होता है और जनाजा भारी होना नऊज़ुबिल्लाह ये गुनाहगार की अलामत होती है। अल्लाह ना करे जनाजे भी हमारे हल्के हों, अल्लाह करे और भारी जनाजे ना हों। और ये भी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि तुम ये मुनाफिकीन को भी जवाब दे दो जो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे, उनको जवाब दो जनाजा इसलिए हल्का नहीं है, जनाजा इसलिए हल्का है कि अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते आज जमीन पे नाजिल करके साद बिन मुआज का जनाजा उठवाया। उन्होंने जनाजा पढ़ा भी है, चारपाई भी उठाई है। और फिर कब्र का जब मकाम आया तो हजरत साद बिन मुआज की कब्र जब खोदी गई ना तो मिट्टी निकाली गई। तो एक साहबी कहते हैं मैंने वो मिट्टी में ले ली, उसमें मुट्ठी में ले ली और मैं लेके साद बिन मुआज को दफनाने के बाद मैं चला गया, मुट्ठी मैंने जेब में डाल लिया। मैंने मदीना तैयबा में जाके ना वो मुट्ठी जेब में से निकाली ना मिट्टी की तो वो कस्तूरी बन गई थी। सुभान अल्लाह, कस्तूरी बन गई थी। मैंने यही वाकया हुजूर की बारगाह में पेश किया, नबी पाक जिंदा है, अभी सलामत है, सहाबा के दरमियान मौजूद है। मैंने ये वाकया बयान किया, या रसूलल्लाह ऐसा वाकया हो। आपने 3 दफा सब फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 3 दफा फरमाया ये अल्लाह ताला ने हजरत मुआज पे ये एहसान फरमाया कि उसकी कब्र को भी जन्नत की कस्तूरी से भर दिया। क़यामत के दिन तो क्या कहने। अब बात में थोड़ा सा टाइम हो गया, ये मोहब्बत की बात है, मैं करता जाऊंगा। आज मैंने टाइम के हवाले से भी आपको बताना है कि मैं आइंदा टाइम इंशाल्लाह अपना फिक्स टाइम रखूंगा, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। आज सुन लें, आज के बाद टाइम की इंशाल्लाह पाबंदी होगी, अभी 1-2 मिनट। तो हजरत साद बिन मुआज वो खुशकिस्मत सहाबी है कि हुजूर को एक हुल्ला किसी ने आके दिया, रेशमी हुल्ला था। सहाबा उस हुल्ला को हाथ लगाते, चादर को कहते हुल्ला, तो उसको हाथ लगाते तो वो बड़ा मुलायम और नरम सा था। बड़ी हैरानगी करते, यार बड़ा खूबसूरत हुल्ला है, हर टाइम उसकी तारीफ करते रहते। तो जब साद बिन मुआज फौत हुए ना तो किसी सहाबी ने फरमाया या रसूलल्लाह बड़ा प्यारा हुल्ला है, बड़ी प्यारी चादर है, नरम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया वल्लज़ी बियदिही नफ्सु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। अल्लाह ताला ने साद बिन मुआज को इससे भी ज्यादा नरम रुमाल जन्नत में अता फरमा दिया। ये सहाबी क्या, अभी इनके बारे में और बहुत सी बातें हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया है। सिर्फ मैं आपको निचोड़ बता दूं कि हजरत साद बिन मुआज वो सहाबी है जिन्होंने बाबांगे तहुल हक का साथ दिया। दूसरी तरफ चाहे लोग तानो तशनीह करते रहे, चाहे लोग मलामत करते रहे, फैसलों के खिलाफ करते रहे, हक का साथ दिया। अपने माल व असबाब की कभी परवाह नहीं की, हमेशा दीन इस्लाम के लिए सारा कुछ कुर्बान किया, बहादुरी और जुर्रत दिखाई और शहादत की मौत की हर वो तमन्ना करते थे। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी हस्तियों पे, उनके नक्शे कदम पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए।